درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ درود شریف پڑھنے والا جب درود شریف پڑھتا ہے تو آپ جانتے ہیں جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی عزت عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا بندہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس درود پاک پڑھنے والے کا نام حضور کو بتا کر پھر کہتا ہے آپ کے اس نام والے فلاں امتی نے آپ پر درود شریف پڑھا ہے۔ اونچی آواز سے ایک دفعہ اور اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور آپ جتنی مرتبہ بھی درود پاک پڑھ لیں، 1000 دفعہ پڑھیں، 1,00,000 دفعہ پڑھیں، کروڑ مرتبہ پڑھیں، جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے فرشتہ ہر مرتبہ آپ کا نام حضور کو پہنچائے گا۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ ایک دفعہ اور ذرا اونچی آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ درود شریف پڑھتے کون تھکتا ہے؟ بلکہ ایک دعا کر لیں، رمضان کے لمحات ہیں، اے اللہ اتنا درود پڑھیں، دنیا کے لیے تو بہت تھکتے ہیں نا، دن بھی نہیں دیکھتے، رات بھی نہیں دیکھتے، بارش بھی نہیں دیکھتے، بیماری بھی نہیں دیکھتے، اتنا درود پڑھیں کہ ہم درود پڑھ پڑھ کے تھکنا اس معنی میں نہیں کہ ہم بیزار ہو جائیں، دنیا کے لیے بہت تھکتے ہیں، کبھی درود شریف پڑھ کے ہم تھکیں اور جب ہم دنیا سے جائیں زبان پر درود و سلام جاری ہو جائے ہمارے اوپر۔ آمین۔ ایک دفعہ اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 70۔ بہت اہم آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ۔ اللہ حضور سے فرماتا ہے اے میرے محبوب اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت سنائیے، فکر قرآن بتائیے۔ جو آدمی قرآن سے نصیحت ہی نہیں حاصل کرے تو کیسے وہ سیدھے رستے پہ آئے گا؟ قرآن سے ان کو نصیحت سنائیے، قرآن میں کیا ہے انہیں بتائیے۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تھوڑا ہی صحیح، معمولی صحیح، ہم تیرے قرآن سے، تیری کتاب سے نصیحت لینے جاننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تجھ سے یہ دعا ہے کہ اب ہماری زندگی میں جتنے بھی رمضان آئیں، ہر آنے والے رمضان میں پوری 20 رکعت تراویح قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ان کو قرآن سے نصیحت سنائیے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے، ان کی پکڑ نہ ہو جائے۔ کیسے؟ قرآن سے دور ہو گئے، سمجھ ہی نہیں آیا، سیدھے رستے پہ آئے نہیں، نصیحت حاصل نہیں کی، تو اللہ کتنا مہربان ہے کہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہ رہا ہے قرآن کے ذریعے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ کافروں کی جو جان نکالی جاتی نا، روح نکالی جاتی ہے، اتنی آسانی سے نہیں نکالی جاتی، فرشتے ٹھکائی لگاتے ہیں اس کی اور کہتے ہیں نکال اپنی جان، اب تجھے عذاب دیا جائے گا۔ تو نے قرآن کو جھٹلایا، تو نے قرآن کو نہیں مانا، حضور کو نہیں مانا۔ ایمان سے کہہ دو یہ اللہ کا احسان عظیم نہیں ہے مجھ پر اور آپ پر کہ ہماری جھولی میں اسلام کی دولت عطا فرمائی، قرآن ہمیں عطا فرمایا۔ اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ اس کو کھولیں، پڑھیں، اس کی قدر کریں۔ بدیع السماوات والارض، یہ زمین، یہ آسمان، یہ تھا ہی نہیں، اس کو کس نے بنایا؟ رب نے بنایا۔
اور فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ آج لوگوں کو نصیحت سنائیں، قرآن سنائیں، حضور کی حدیث سنائیں، شریعت کے احکام بتائیں، بھائی یہ غلط ہے، شریعت میں ناجائز ہے، اس سے حضور نے منع فرمایا۔ ارے مولانا ساری دنیا تو یہ کر رہی ہے نا، تو ساری دنیا جو کر رہی ہے تو جہنم میں جب جائے گی تو پھر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی جہنم میں جائیں؟ یہ کون سا جواب ہے؟ اللہ ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا اے لوگو، اگر تم اس بات پر چلو کہ زمین میں اکثر لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ تمہارے پاس دلیل ہے نا، زمین میں زیادہ تر یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں، تو اللہ فرماتا ہے تم کو یہ میرے رستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے، مت چلو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو ظاہری گناہ ہے وہ بھی چھوڑ دو، جو چھپے ہوئے گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اسلام، بار بار اسلام کی بات آ رہی ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے نا، اللہ فرما رہے ہیں میں جس کو راستہ دکھانا چاہتا ہوں نا، اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں، شرح صدر کر دیتا ہوں، اسلام اس کے سینے میں اترتا ہے۔ یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یہ کیسے اسلام کے لیے سینہ کھلتا ہے، دل کھلتا ہے، کیسے کھلتا ہے؟ تو احادیث بہت ہے، میں خلاصہ مفہوم عرض کرتا ہوں، وقت کم ہوتا ہے۔ فرمایا بندہ جس کا دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، پھر وہ آخرت کی طرف رغبت کرتا ہے، ہر چیز میں یہ دیکھتا ہے اس میں میرا آخرت کا فائدہ ہے، ہر اس چیز سے بچتا ہے جس میں دیکھتا ہے میرا آخرت میں نقصان ہو جائے گا، میری قبر برباد ہو جائے گی، میں جہنم کی آگ میں گرفتار، اس کی یہ خیال سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء، پورا واقعہ آخرت کا بیان ہو رہا ہے، یہ ہوگا اس وقت، لیکن اللہ نے دنیا میں ہی بتا دیا ہے تاکہ بندے خبردار ہوشیار ہو جائیں۔ آپ سپر ہائی وے پہ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، روڈ پہ جا رہے ہیں، وہاں نشانات لگے ہوتے ہیں نا، بھائی لیفٹ جانا، بھائی یہاں سے رائٹ مڑنا، بھائی آگے وہ جو ہے وہ چڑھائی آ رہی ہے، اسپیڈ کم کر دو، ایسے ہی ہے نا، یہ سارے سگنل دیے جا رہے ہیں بندے کو کہ دیکھو آخرت میں ایسے ہوگا، قرآن جہاں بولے وہیں چل، اسی طرف چلنا۔ جب بندے پھنسیں گے نا وہاں پہ عذاب میں گرفتار ہوں گے، اب ان سے کہا جائے گا اے جنات اور انسان، کیا رسول نہیں آئے تھے تم کو بتانے کے لیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ یہ قرآن تم کو سنایا نہیں تھا کسی نے؟ تم کو کسی نے ڈرایا نہیں تھا ان جہنم سے اور عذاب سے؟ کہا نہیں، آئے تو تھے، بتایا بھی تھا، سب کچھ سنا تھا، پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے پھر دھوکے میں آ گئے، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا، دنیا ہمیشہ یہاں رہنا ہے، کھو گئے دنیا میں، بھول گئے موت کو، قبر اور آخرت کو۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، آخرت میں ہر ایک کے لیے وہ ہے، کام کے اعتبار سے درجے ہیں، جتنے برے کام اتنے برے درجے، جتنے اچھے کام اتنے اچھے درجے۔ وَهُوَ الَّذِي، اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے، فرمایا وہی اللہ ہے جس نے یہ بڑے بڑے باغات تمہارے لیے لگائے، یہ فروٹس، یہ میوے، یہ ڈرائی فروٹ، یہ سبزیاں، یہ مچھلیاں، زمین پہ اتنا بڑا دسترخوان، کیا کیا نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، جس رب کے دیے ہوئے ہاتھ سے یہ لقمہ منہ کے اندر لے کے جا رہے ہیں، جس رب کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، جس کے دیے ہوئے کان سے سن رہے ہیں، جس کے دیے ہوئے دل سے ہماری زندگی ہے، نہ ہم لنگڑے ہیں، نہ ہم اندھے ہیں، نہ ہم بہرے ہیں، الحمدللہ نہ اس وقت کسی ہاسپٹل کے آئی سی یو میں پڑے ہوئے ہیں، نہ کینسر میں ہیں، نہ ڈائلسس میں ہیں، پھر ہم بولیں ہم 8 پڑھیں گے، ہم 6 پڑھیں گے؟ شکر ادا کرو، جھکاؤ اپنی پیشانیاں، 20 رکعت تراویح ہے، چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ چاروں اماموں کے نزدیک 20 رکعتیں، حضور سے لے کر صحابہ اور آج تک 20 رکعتیں۔ سمجھے میرے بھائی، یہ نفس کی خواہشات پہ نہ چلیں ہم، تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں گنوا رہا ہے۔ بہرحال وقت کم ہوتا ہے، اس لیے میں ساری آیتیں نہیں پڑھ پاتا۔
ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، یہ بھی صرف حضور کی امت ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، انعام ہے، ورنہ یہ انعام اللہ نے کسی نبی کی امت پر نہیں فرمایا۔ کیا؟ حضور جب معراج پہ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آج میں آپ کی امت کو ایک تحفہ دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کی امت، آپ کے غلام میں سے کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے گا، اس کے دل میں خیال آیا میں یہ گناہ کرتا ہوں، صرف خیال آیا، دل میں خیال آیا، کیا نہیں، تو اللہ فرماتا ہے صرف خیال آنے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا آپ کی کسی امتی کا جب تک کہ وہ خود نہ کرے، یعنی پریکٹیکل نہ کر لے، گناہ نہ کر لے۔ لیکن اے محبوب تمہارے کسی غلام نے صرف خیال کیا، دل میں ارادہ کیا کہ میں یہ نیک کام کروں گا، اگرچہ نہیں کیا ہو، صرف ارادہ کرنے پر 1 ثواب عطا فرماؤں گا، اور اگر کر لے تو پھر 10 گنا ثواب۔ اب ہم پھر بھی نہ کریں تو یہ قصور ہمارا ہے، رب تو دے رہا ہے، یہ ہمارا قصور ہے، ہم نہیں لے پا رہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کے الفاظ تو سنو، کوئی مشکل الفاظ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے پیروی کرو، اتباع کرو جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس قرآن کو ہم نے اتارا، اس کے پیچھے چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں، ارے مولانا وہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، میرا پڑوسی کیا کہے گا، بینڈ باجا نہیں بجایا، گانے نہیں بجائے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے پیچھے چلو، اور قرآن کے علاوہ ان جیسے لوگوں کی پیروی مت کرو۔ اچھا یہ بات اللہ نے فرمائی، اب آگے سنیے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ نصیحت کی اللہ نے، آگے سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، فرمایا بہت تھوڑے سے ہیں جو اس نصیحت پر عمل کریں گے، اس نصیحت پہ چلیں گے۔ اب میں اور آپ ہم سب سوچیں، کیا ہم اس گروہ میں جانا چاہتے ہیں جو اس نصیحت پہ چلتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، یا ہم اپنا نام ان لوگوں کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہیں جو رب کی بات پہ نہیں چلتے؟ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، سنیں تو صحیح رب کی باتیں، کیسے کیسے اللہ سمجھا رہا ہے ہم کو، سوچئے تو صحیح کیسے کیسے سمجھا رہا ہے، اب بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں دیکھو تو صحیح، تم سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ کبھی عذاب آیا کسی قوم پہ دن میں، کسی کی قوم پہ رات میں۔ ہود علیہ السلام کی قوم عاد، اس کو اللہ نے ختم کیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو اللہ نے پوری قوم کو ختم کر دیا۔ حضرت شعیب کی قوم کو ختم کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، اللہ کے نبی سمجھاتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، نہیں سمجھ میں آئی، اور یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور فرمایا جب ہمارا عذاب آیا ان کے اوپر اور دیکھا مرنے لگے، پھر کہنے لگے ہاں ہمارا قصور ہے، ہم ظالم ہیں، ہم نے نہیں سنی یہ نصیحتیں۔ والوزن یومئذ الحق، اللہ فرماتا ہے قیامت میں جو وزن ہوگا نا، تمہارے اعمال تولے جائیں گے، یہ حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے وزن وہاں بھاری ہوں گے، اللہ فرما رہا ہے جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہی تو کامیاب ہے۔ اور ہم نے کامیابی کا معیار کیا بنایا ہوا ہے؟ ومن خفت موازینہ، اللہ فرماتا ہے جس کی نیکیاں کم پڑ گئی نا اور گناہ زیادہ ہو گئے، نقصان میں وہی ہے اور ظالم ہے وہ۔ وَلَقَدْ سنیے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً، اللہ کے الفاظ تو سنیے۔ فرمایا لوگوں میں نے تم کو زمین میں جگہ دی، زمین بنائی، میں نے تم کو رہنے کے، یہ سب میرے احسانات ہیں، اور پھر تمہارے جینے کے لیے ہر چیز تم کو دنیا میں عطا فرمائی۔ قلیلا ما تشکرون، اللہ کہتا ہے تھوڑے ہی لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم کو پیدا کس نے کیا؟ یہ خوبصورت سا جسم، یہ پورا اپنے وجود کو تو دیکھو، ہم نے تو تم کو پیدا کیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہ جو ہم لباس پہنتے ہیں اس لباس کی بات فرما رہا ہے اللہ۔
فرمایا ہم نے تمہارے لیے یہ لباس اتارا. یہ لباس کس لیے؟ لباس کا مقصد کیا ہے؟ کپڑے پہننے کا مقصد کیا ہے؟ جسم کو چھپاؤ، شرم کی چیزوں کو چھپاؤ. وہ لباس، وہ کپڑے کیا پہننے کے بعد بھی آدمی کی شرم کی چیز نہ چھپے. یاد رکھنا مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ ستر عورت ہے، کسی حال میں اس کا کھولنا جائز نہیں. اور عورت کا تو پورا جسم ہی چھپانا فرض ہے. اور اللہ فرماتا ہے اس میں خوبصورتی ہے تمہارے لیے. ریش پر ہیں، جیسے پرندہ برڈز ہے نا، اس کے پر ہوتے ہیں، اس کی خوبصورتی ہے. پرندے کے سارے پر اکھاڑ کر پھینک دیں، کتنا بدصورت لگے گا، اچھا لگے گا برا لگے گا؟ تو میرے بھائی کپڑے پہننے میں خوبصورتی ہے، کپڑے اتارنے میں نہیں ہے. یہ جو دنیا میں ننگا پن آ رہا ہے خاص طور پہ عورتوں کا، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان گمراہ کر رہا ہے. تو اللہ نے لباس دیا ہے زینت کے لیے بھی اور جسم چھپانے کے لیے بھی. فرمایا انہو یراکم ہوا قبیل حیث لا، شیطان سے ہوشیار رہنا. یہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تمہیں پتہ بھی، اس کا پورا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہا گمراہ کرتا ہے. اور اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے رائٹ سے، ان کے لیفٹ سے، ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے، ہر جگہ سے حملہ کروں گا، گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو میں. اور پھر جب میں ان کو گمراہ کروں گا تو یہ تو ان کو نہیں پائے گا شکر گزار، تیرے نافرمانی بنیں گے. لیکن یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا ہم بہت کمزور. ٹھیک ہے شیطان کا حملہ 6 طرف سے ہے، لیکن یاد رکھو شیطان کیا ہے؟ بندہ جب رحمان کے کہنے پہ چلتا ہے تو رحمان اس بندے کو بچاتا ہے شیطان سے. چلو تو صحیح ہے. انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں میرے رب نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام کر دیا ہے. سبحان اللہ. قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ایک بندہ ہوگا، اس کے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں گی، ایکول ہو جائیں گے. ایک نیکی چاہیے ہوگی اس کو جنت میں جانے کے لیے. سمجھے میری بات؟ تو وہ کھڑا ہوگا اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوں گے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. فرمایا یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ایک طرف جنت کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک طرف دوزخ کو دیکھ رہے ہوں گے. تو اور یہ لوگ پیشانی سے پہچانے جائیں گے. پیشانی پہ نور ہوگا، پہلے نیکیاں. داخل تو نہیں ہوں گے جنت میں، اب ایک نیکی چاہیے. آج ہم کتنی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کے چلو چھوٹی نیکی ہے، ارے وہی نیکی شاید تمہیں جنت میں لے جائے. اور گناہ چھوٹا سمجھ کے کر لیتے ہیں، ارے چھوٹا گناہ ہے، کیا پتہ وہی چھوٹا سا گناہ رب کو ناراض کر دے. گوڈاؤن میں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی نہیں چھوڑتے ہم، ایسا نہ ہو پورے گودام کو آگ لگا دیں. تو بزرگ فرماتے ہیں گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، اور نیکی کو تھکاوٹ کی وجہ سے مت چھوڑو، چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو. پچھلے سال آپ 27 کو بہت تھک گئے ہوں گے نا، اس وقت وہ تھکن محسوس کر رہے ہیں آپ؟ نہیں نا. کیوں بھائی؟ تھکن چلی جائے گی، آپ فکر مت کرو، بہت زندگی پڑی آرام. لیکن جو نیکی یہاں بیٹھ کے کر رہے ہو ہمیشہ کے لیے نامہ اعمال میں لکھی رہے گی انشاءاللہ. سمجھ میرے بات؟ تو اب ہوگا یہ کہ اللہ فرماتا ہے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اب یہ کھڑے تو ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے جنت میں ان کے رشتہ دار نظر آئیں گے، جنت میں ان کے رشتہ دار نظر آئیں گے. تو اب یہ جنتیوں کو آواز دیں گے، بھائی صاحب سنو تم پر ہمارا السلام علیکم، کیسے ہو؟ تو لیکن کھڑے وہاں رہیں گے. بہرحال رب کرم فرمائے گا اور ان کے چہرے سفید تر و تازہ ہوں گے. جہنمیوں کے تو وہ سیاہ، کالے سیاہ ہوں گے. تو یہ جنت میں جائیں گے، پھر جو ہے وہ جہنمی جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اب جہنمی بولیں گے اے اللہ سے، اے اللہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ملنے کی اجازت ہے، ذرا ان سے مل کے آ جائیں ذرا. تو اب یہ آئیں گے جنتیوں سے ملنے. تو اب جنتیوں کو جہنمی تو پہچان لیں گے،
لیکن جنتی نہیں پہچانیں گے اپنے جہنمی رشتہ داروں کو. کیوں؟ چہرے خراب ہوں گے. اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اے رب ذوالجلال ہمیں اس آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. اب جو ہے جناب یہ جہنمی بولیں گے جنتیوں سے رشتہ داروں سے، بھائی کچھ تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر بھی ڈال دو، ہم عذاب سے بچ جائیں، کچھ ہمیں بھی کھلا دو، ہم مر رہے ہیں. تو جنتی بولیں گے اللہ نے حرام کیا تمہارے اوپر. وہ لوگ جو کھیل تماشے کو دین بنا لیتے ہیں، جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا، دنیا میں پڑ گئے، تو اللہ فرماتا ہے قیامت یہ ہم کو بھول گئے، قیامت میں ہم بھی ان کو چھوڑ دیں گے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اللہ فرماتا ہے ہم کتاب لے کر تو آئے ہیں، قرآن دیا تو ہے ہم نے، پھر کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ ہر چیز تو ہم نے تم پر واضح کر دی ہے. اللہ اکبر. اور اب قوم عاد، قوم سمود، ان کو کیسے برباد کیا گیا، کیسے ہلاک کیا گیا، کیسے ان پر اللہ کے عذاب آئے. قوم عاد یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ ایسی گناہگار قوم تھی، اس نے زمین گناہوں سے بھر دی، شراب، مجرے، کیا کیا بھر دیا غلاظت سے دنیا کو. اللہ نے بارشیں روک دی، 3 سال بارشیں نہیں ہوئی ان کے اوپر. اور ان کا طریقہ یہ تھا جب بارشیں رکتی تھی نا، یہ جاتے تھے خانہ کعبہ کے بعد، وہاں جا کر دعائیں مانگتے تھے. تو انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور کہا جاؤ وہاں جاؤ اور دعا کرو بارشیں ہو جائیں ہمارے اوپر. گئے تو وہاں جو کعبے کے متولی تھے انہوں نے ان کی عزت کی، اپنے گھر پہ رکھا، ان کو خوب کھلایا پلایا. اب کیا ہوا، یہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ بھول گئے، شراب مجرے میں مہینہ گزار دیا انہوں نے. گھر والا پریشان، میں نے ان کو اس لیے مہمان بنایا تھا، یہ تو دشمن بن گئے میرے، جانے کا نام نہیں لے رہے. لیکن عرب لوگ مہمان نوازی بہت کرتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا مہمان کو باہر نکالیں. تو وہ جو میزبان تھا نا، اس نے وہ جو گانے والی عورتیں تھیں نا، ان کو ایسے اشعار بتائے کہ ان کو یاد دلاؤ کہ وہاں تمہاری قوم پہ بارشیں رک گئی ہیں، وہ بارشیں نہیں ہوئی، تم دعا کے لیے آئے ہو. تو انہوں نے وہ اشعار پڑھے تو ان کو یاد آیا، ارے ہم کس کام کے لیے آئے تھے. خیر یہ گئے دعا کرنے گئے. تو اس ٹیم کا جو بڑا تھا نا، گروپ لیڈر جسے کہیں، مرصد، وہ مسلمان تھا. وہ چھپائے ہوئے تھا ایمان کو، ڈر کے مارے کہیں یہ ظلم نہ کریں. تو وہ نہیں گیا ان کے ساتھ، گروپ لیڈر. اور اس نے کہا دیکھو تم کعبے میں جتنی دعائیں کر لو، ایک دعا بھی قبول نہیں ہونی، کوئی بارش نہیں ہونی، اس لیے کہ تم جب تک اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے، گناہ نہیں چھوڑو گے، کچھ نہیں ہونا. کہنے لگا ہاں چل ہم جا رہے ہیں دعا کرنے، ہم جا رہے ہیں دعا کرنے. یہ گئے، یہ دعا کرنے گئے، دعا کرنے لگے خانہ کعبہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے 3 بادل بھیجے. بادل سمجھتے ہیں کلاؤڈ، ایک کالا سیاہ، ایک سفید اور ایک ریڈ سرخ. اور فرمایا کہ ان 3 میں سے ایک لے لو. اب ظاہر سی بات ہے جو کالا بادل ہوتا ہے وہ پانی بہت برستا ہے نا اس میں، انہوں نے کالے کو چوز کر لیا، پسند کر لیا. اب یہ بادل یہاں سے اس قوم عاد جہاں رہتی تھی وہاں بادل گیا تو قوم تو خوش، اوہو اب تو بھائی بادل برسے گا. بادل نے کیا برسنا تھا، وہ بادل آگ برس آنے لگا ان کے اوپر. تو بہرحال یہ ہلاک ہوئے. قوم سمود، قوم شعیب جنہوں نے کم تولا، قوم لوط، دنیا کا پہلا گندا کام، مرد کا مرد کے ساتھ گندگی کرنا عورت کا. اور یہ کل ہم سنیں گے. یہ واقعات اس لیے بیان ہوئے مسلمانوں تم ان گناہوں سے بچنا، لیکن افسوس مسلمان بھی کم تول رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. صفحہ درست فرمائے.